اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا پچھلے درس میں مسئلہ توحید پر ادلہ پیش کیے اور ادلہ عقلیہ کے ساتھ مسئلہ توحید کو ثابت کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک سوال اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے جو مشرکین کی طرف سے کہ اس قرآن کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا کہ چلو آپ بھی کوئی ایک صورت بنا کے پیش کر دو، حالانکہ آپ کے اندر بھی بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سارے مل کے ایک صورت بنا لو، چاہے صورت بڑی ہو الفاظ کے اعتبار سے یا مختصر ہو الفاظ کے اعتبار سے، لیکن جس طرح قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہیں، جس طرح قرآن کی صداقت ہیں، اسی انداز میں کوئی ایک صورت بنا کے پیش کر دو۔ لیکن یاد رکھنا نہ کر سکو گے، اور یہ چیلنج ہے قرآن کا، اور آج بھی قرآن اسی چیلنج پر قائم و دائم ہے۔ جب نہیں کر پاؤ گے تو فاتقوا النار التی، ڈرو اس آگ سے جس کی ایندھن لوگ ہوں گے۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ مشرکین و کفار وغیرہ۔ تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر ہو تم شک میں، مما نزلنا، اس قرآن میں سے، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، جو نزلنا جو ہم نے نازل کیا۔ حالانکہ اگر معنی دیکھا جائے مما اس میں سے، نزلنا مشدد ہیں، اصل معنی کیا ہوگا؟ توڑا توڑا کر کے جو ہم نے نازل کیا، کیونکہ قرآن تو ایک دفعہ نازل نہیں ہوا، 23 سالہ عرصے میں اللہ نے اس کو تکمیل تک پہنچایا، کیونکہ قرآن بھیجنے کا مقصد علاج مخلوق ہے۔ جس صورت کی ضرورت ہوتی اللہ اس صورت کو نازل فرما دیتا، جس آیات کی ضرورت ہوتی اللہ اس آیات کو نازل فرما دیتا۔ تو یہ بھی صحیح ہے، میں نے جو پہلے معنی کیا وہ معنی بھی صحیح اور یہ معنی بھی صحیح، لیکن مجھے یہ معنی زیادہ پسندیدہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم شک میں، مما اس میں سے، نزلنا جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی عبدنا اپنے بندے پر۔ اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا لقب یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صفات میں سے جو سب سے پسندیدہ صفت تھی وہ عبدیت والی تھی، تو اس لیے فرمایا علی عبدنا اپنے بندے پر۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے فاتو بسورہ، پس لے آؤ تم کوئی بھی ایک صورت، کوئی بھی ایک صورت، فی الدلیل والبیان، دلیل اور بیان میں، جس طرح دلیل اور بیان میں قرآن کی صداقت ہے، اسی طرح تم بھی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ بصورتن کے اندر عمومیت ہے، چاہے وہ صورت بڑی صورت ہو الفاظ کے اعتبار سے، یا مختصر ہو یا طویل ہو، بس ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے سورت عصر اور سورت کوثر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جس طرح سورت عصر ہے مختصر،
کوثر ہے مختصر، اسی طرح کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو اس لیے فرمایا فاتو بسورہ، پس لے آؤ تم کوئی ایک صورت، من مثلہ، قرآن جیسی، قرآن جیسی۔ یا دوسرا معنی یہ ہے فاتو، پس لے آؤ تم بسورہ، کوئی ایک بھی صورت، من مثلہ، قرآن کے مثل میں سے پیش کر کے دکھاؤ، قرآن کے مثل میں سے پیش کر کے دکھاؤ۔ یعنی تورات انجیل یہ بھی آسمانی، قرآن بھی آسمانی، اس کے مثل میں سے پیش کر کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور بلاؤ اپنے شہداء کو، بلاؤ اپنے شہداء۔ اب کیا معنی شہداء سے مراد؟ کئی مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، بلاؤ اپنے معبودوں کو جن کو تم حاضر ناظر سمجھتے ہو، ایک معنی تو یہ ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، بلاؤ تم اپنے علماء کو، یا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، بلاؤ تم اپنے شعراء کو، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، بلاؤ تم اپنے گدہ نشینوں کو، جو پیران سو ہے نا ان کو بلاؤ، من دون اللہ، بغیر اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ نے از خود بنایا ہوا ہے، تو چلو جی۔ تو آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو تم، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ اعلان ہے، اور ہرگز نہ کر سکو گے تم، ہرگز نہ کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، بعض معنی کرتے پس بچو، تو صحیح ہے، ہم انکار تو نہیں کر رہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو اس آگ سے، یا ڈرو اس آگ سے، دونوں معنی صحیح ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے؟ یعنی مشرک اور کفار، والحجارہ، اور پتھر، والحجارہ، اور پتھر۔ اب پتھر سے کون سا پتھر مراد ہے؟ یاد رکھیں یہ کوئی عام پتھر نہیں، اس سے مراد یعنی وہ پتھر ہیں جسے گندک کہا جاتا ہے، اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے نا تو آگ تیز ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بدبو بھی آ جاتی ہے۔ یا مثال کے طور پر تارکول وغیرہ، اب اس سے بھی آگ تیز ہوتی ہے اور آگ کے اندر بدبو آ جاتی ہے۔ یا تو پتھر سے یہی مراد ہے، گندک وغیرہ، تارکول وغیرہ۔ یا والحجارہ، یہ وہ پتھر ہیں جن سے ان مشرکین نے اپنے معبودوں کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، ان کی شکل و صورت کے مجسمے وغیرہ، تو انہی مجسموں کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یا تو یہ مراد ہیں، یا والحجارہ سے مراد شدت عذاب کی طرف اشارہ ہے، شدت عذاب کی طرف، کہ دیکھیں جی دنیا میں اگر آگ کہیں لگ جائے نا، اللہ نہ کرے بالفرض کہہ رہا ہوں، تو تمام چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، لیکن پتھر کا کچھ بگاڑ نہیں کر سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے پتھر کو کالا کر سکتی ہے، پلیک وغیرہ کالا وغیرہ، لیکن جلا نہیں سکتی، پتھر کو جلا کے راکھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے نا کہ انسان تو انسان، یہ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے، پتھروں کو بھی جلا دیتی، تو اس لیے والحجارہ اس میں اشارہ ہے شدت عذاب کی طرف، کہ معمولی آگ نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے کہ جو پتھر کو بھی جلا کے راکھ بنا دیتی ہیں۔ اور آگے فرمایا اعدت للکافرین، جو تیار کی جا چکی ہیں کافروں کے لیے، جو تیار کی جا چکی ہیں کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ جہنم بھی تیار ہیں اور جنت بھی تیار ہیں، اور کوئی کہے کہ کیسے؟ بس مر کے تو دیکھو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اب کیسے؟ بس مر کے دیکھو پتہ چل جائے گا۔ لہذا اعدت کے اندر رد ہے معتزلہ پر، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں
یہاں اللہ نے جہنم کی آگ کے متعلق فرمایا اعدت للکافرین، یہ کس کے لیے تیار کی جا چکی ہیں؟ کافروں کے لیے۔ اب اگر مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے اس کی طرف بھاگ رہے تو کیا کریں؟ ہاں، ورنہ اللہ نے فرمایا جنت جو ہے نا اعدت للمتقین ہے۔ جنت کے متعلق فرمایا ہی دار الموحدین، وہ تو ٹھکانہ ہے، گھر ہے موحدین کا۔ لیکن اب اگر کوئی انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو اس لیے فرمایا اعدت للکافرین، جو تیار کی جا چکی ہیں کافروں کے لیے، تیار کی جا چکی ہیں کافروں کے لیے۔ تو اس آیات کے اندر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا میں تخویف اخروی تھا۔ کس کا بیان تھا جی؟ تخویف اخروی کا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اس آیات میں بشارت ہے، جسے ہم اردو میں خوشخبری کہتے ہیں، اور اس خوشخبری کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ، تو اسے کہا جاتا ہے بشارت اخروی۔ اور یقیناً بشارت ہیں لیکن کامل بشارت، ادھوری بھی نہیں، کامل۔ مثال کے طور پر خلاصہ صرف ذکر کر رہا ہوں، ایک انسان ہے، اس کو سب سے پہلے فکر جو لاحق ہوتی ہیں اپنے گھر کے متعلق کہ جی کچا گھر ہو، بالکل دیواریں وغیرہ بالکل ایسی ہو کہ پلستر ہی نہ ہو، زمین کچی ہو، دیواروں کے بجائے کیکر وغیرہ لگے ہو، پردے لگائے ہوں، لیکن زمین اپنی ہونی چاہیے۔ آئے روز یہ کرایہ بڑھا دو، نکلو جی، اور ہمیں ضرورت ہے فلاں جی فلاں، ان جھنجھٹوں سے جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اسی کے متعلق فرمایا ان لہم جناتن، جنات، بے فکر رہو، وہاں سے ایک مرتبہ داخل ہو گئے تو پھر نکلنا نہیں ہے۔ اب دوسری ٹینشن انسان کو یہ ہوتی ہے کہ جی مکان تو اپنا ہو لیکن ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہو، یہ نہ ہو کہ الیکشن کے دن قریب آ جائے تو پانی دڑا دڑ، یہ بھی نہ ہو کہ سردی کا موسم آ جائے تو پانی دڑا دڑ، اور گرمی کے موسم میں ہم پانی کے پیچھے اندھے ہو رہے ہیں، بھائی پانی کہاں آ رہا ہے۔ تو پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہو، پانی کی تنگی نہ ہو، اور یقیناً پانی تو ہر انسان کی تو کیا ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے دوسری خوشخبری یہ دی تجری من تحتها الانہار، نہریں ہوں گی وہاں پر، 4 قسم کی نہریں، 4 نہیں 4 قسم کی نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، یہ 4 قسم کی سورت محمد آیات نمبر 15 کے اندر موجود۔ صحیح ہے نا جی؟ اب اس کے بعد تیسری ٹینشن انسان کو یہ ہوتی ہے کہ جی گھر بھی اپنا ہو، پانی بھی وافر مقدار میں ہو، لیکن گھر ایسی جگہ پر ہو نا کہ جہاں میں ڈیوٹی وغیرہ کرتا ہوں تو گاڑی آنے جانے میں آسانی ہو، یہ نہ ہو کہ جو بنارس تک پیدل جانے وہاں گاڑی پہ بیٹھنا وہاں گاڑی ہو، یہ ٹینشن وغیرہ نہ ہو۔ کیونکہ روزگار ہوگا تو کھانا پینا ہوگا، اگر روزگار نہیں تو کھانے پینے کا معاملہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہ ٹینشن بھی ختم کر دی، کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، اور یاد رکھیں جنت میں جو بھی ہوگا صرف مزوں کے لیے ہوگا، جسے ہم پشتو میں کہتے ہیں نا خوان کے لیے، خوان دا پارا بھائی۔ اب اس کے بعد خوراک کی چیزیں بھی میسر، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی جو انسان نے پہلے دیکھی نہ ہو، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جی کیسے کھائیں، کاٹ کے کھائیں یا ویسے کھائیں، چھلکا ہٹائیں یا چھلکے کے ساتھ کھائیں، یہ ٹینشن بھی ہوتی ہے نا۔ اب میری طرح بے صبر ہوتا ہے وہ ایسی کا شروع ہو جاتا ہے، تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی طرح ہوشیار عقل مند ہو وہ انتظار کرتا ہے کہ ذرا دیکھ کہ اور کوئی اگر اس کو ہاتھ لگائے تو اس کو دیکھوں کس طرح وہ کھاتا ہے، یعنی کاٹ کے کھاتا ہے یا بغیر کاٹ کے، یا چھلکے کے ساتھ یا بغیر چھلکے کے ساتھ، تو وہ دوسرے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے وہ ٹینشن بھی ختم کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ایسے میوجات
جو نام کے اعتبار سے یا رنگ کے اعتبار سے دنیاوی میوجات کے مثل، لیکن ذائقے میں زمین اور آسمان کا فرق. ہاں، اب یہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن گھر میں انڈر بیگم نہیں ہے، جوڑی دار نہیں ہے، پھر بھی کام نہیں بن رہا. ہاں، جوڑی دار نہ ہو تب بھی ٹینشن، اگر جوڑی دار ہو تب بھی ٹینشن. موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال نہ ہو یہ زیادہ ٹینشن. کیونکہ انسان اگر برتن کی طرف ہاتھ بڑھائے، ایک برتن کے بجائے 20 نیچے آ کے گر جاتے ہیں. جگ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو سارے کپ نیچے زمین پر، اگر کپ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو سارے گلاس نیچے زمین پر. تو اللہ نے وہ ٹینشن بھی ختم کر دی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، بیویاں بھی ہوں گی. پھر ٹینشن یہ بھی ہو کہ بیوی ہو، جوڑی دار ہو، لیکن اپنے مزاج کے مطابق نہیں. ان کا اپنا مزاج ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے. آپ صفائی کو پسند کرنے والے، وہ ماشاءاللہ کیمسی ٹرک، تو یہ بھی بڑی ٹینشن. ہاں، گندا کپڑا یہاں پڑا ہوا ہے تو گندا برتن وہاں ہے، تو گندا برتن یہاں ہے. انسان کام سے تھکا ہوا ہے تو دیکھے او گودام ہے. یا مثال کے طور پر ہاں جوڑی دار ہیں لیکن ظاہری لحاظ سے بھی ماشاءاللہ الی آخر نا، اور اسی طرح باطنی لحاظ سے بھی الی آخر. زبان دراز ہو، آپ ایک بات کہیں وہ آپ کے جواب میں 3 4 5. ہاں، تو اس لیے ہمارے ایک ساتھی فرماتے تھے نا پشتوں میں، یو خز یو میڑئی، اللہ دی منگ دے میڑوں نو ساتھی. ہاں، تو اس لیے فرمایا مطہرہ، پاک صاف، ظاہر اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. اور ایسے ہوں گے نا کہ جو آپ کی طرف دیکھیں بس آپ خوش ہو جائیں گے، یا اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو خوش ہو جاؤ گے. دنیاوی معاملات جو ہے نا، دنیاوی جو انڈر بیگم ہے، اگر اس کی طرف دیکھو تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو کہ یا اللہ اس مرتبہ چھٹکارا دے دیں، دوبارہ پھر غلطی نہیں کروں گا اس کی طرف دیکھنے کی. اب یہ تمام چیزیں موجود ہیں، گھر بھی ہیں، پانی بھی وافر مقدار میں، کھانے پینے کا انتظام بھی، طریقہ بھی، اور جوڑی دار بھی، اور آپ کی طبیعت. لیکن پھر بھی ایک ٹینشن باقی رہتی ہے کہ یا تو یہ چلی جائے گی میں تنہا رہ جاؤں گا، یا میں چلا جاؤں گا تو یہ تنہا رہ جائے گی. تو یہ بھی بہت بڑی ٹینشن ہے. اللہ نے اس ٹینشن کو بھی ختم کر دیا. فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہاں پر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا، ہمیشہ ایک ہی ساتھ رہو گے، ہمیشہ ایک ہی ساتھ رہو گے. اور نہ یہاں پہ بڑھاپا ہے، نہ یہاں پہ کوئی بیماری وغیرہ، نہ کوئی ٹینشن وغیرہ، ساری خوشیاں خوشیاں ہوں گی. اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. باقی لفظی ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، آپ لوگوں کے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام اور شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء طلباء کے لیے، اور آپ کے لیے، میرے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا دیں. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دیں. جو مسلمان بیمار ہیں چاہے گھروں میں ہو یا ہاسپٹل وغیرہ، اللہ سب کو شفاء کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرما دیں. جو پریشان حال ہیں اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں. جن کے ہاں نارینہ اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو نارینہ اولاد کی نعمت سے بھر دیں. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائے. اللہ صحیح مسلمان بنائے. اللہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہم سب کو اپنے دین میں قبول و منظور فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. بالخصوص مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے. وآخر دعوانا